تو آج ہم ایک بڑی غیر معمولی دریافت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ چین میں ملی ہے ایک قدیم خاکہ جس میں لگتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کہانی واقعی آپ کہہ سکتی ہیں تاریخ، فن اور شاید عقیدے کے سنگم پر ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ زیادہ تر ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے ہے۔ اچھا۔ اس میں ایک آرٹ اپریزر کا انٹرویو ہے اچھا۔ جو اس دریافت کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس سے جڑا اپنا ذاتی سفر بھی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس دعوے کی تفصیلات کو سمجھیں، جی، جو سائنسی جانچ پڑتال ہوئی اس کو دیکھیں، اور یہ بھی کہ اس اپریزر کا ذاتی تجربہ کیا تھا جس نے یہ سب کچھ دریافت کیا۔ بالکل۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے چین سے۔ ایک پرانا گھر نیلام ہوا، نئے مالک کو وہاں صفائی کرتے ہوئے کچھ پرانی پینٹنگز مل گئیں۔ اچھا۔ تو ظاہر ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کتنی پرانی ہیں، کیا قیمت ہے۔ اس نے ایک کمپنی سے رابطہ کیا۔ جی، اور اسی کمپنی میں ایک صاحب کام کرتے تھے، وکرم۔ وہ آرٹ اپریزر تھے اور ان کی مہارت تھی سائنسی جانچ میں، یعنی کاربن ڈیٹنگ، فورینسک انالیسز، اس طرح کی چیزیں۔ بالکل وہی۔ وہ انٹرویو میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ ہندو تھے اور سچ کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ جیسے ماہر لوگ ثبوت دیکھ کر مان جاتے ہیں نا، جیسے فرعون کے جادوگر تھے، وہ حضرت موسیٰ کے معجزے کو پہچان گئے تھے فوراً۔ صحیح صحیح۔ تو وکرم صاحب کو چین بلایا گیا؟ جی، انہیں اور کچھ دوسرے میوزیم کے ماہرین کو بھی۔ وہاں انہیں تقریباً 40 پینٹنگز ملی۔ 40؟ کافی زیادہ ہیں۔ ہاں، اور مختلف ادوار کی تھیں، کچھ تو 300-400 سال پرانی، کچھ شاید برطانوی دور کی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب میں ایک چیز بالکل الگ تھی۔ وہ پینٹنگ نہیں تھی بلکہ ایک رف سکیچ تھا۔ رف سکیچ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پرانے زمانے میں جب کیمرے تو تھے نہیں، جی، تو فنکار اکثر اپنے ساتھ سیاہی اور کاغذ رکھتے تھے، کوئی اہم منظر دیکھا یا کوئی فوری لمحہ قید کرنا ہو۔ اچھا۔ تو وہ فوراً وہیں پر ایک خاکہ سا بنا لیتے، بعد میں شاید اسی کو دیکھ کر تفصیل سے پینٹنگ بناتے تھے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ ایک ایسا ہی خاکہ تھا؟ جی، اور یہ جس فریم میں لگا تھا وہ فریم خود کوئی 350 سال پرانا تھا۔ 350 سال پرانا فریم؟ تو اس کے اندر جو سکیچ تھا وہ تو پھر اور بھی پرانا ہوگا۔ بالکل، یہی تو بات تھی۔ اچھا، اس سکیچ میں تھا کیا؟ منظر کیا تھا؟ منظر رات کا تھا، ایک آبشار بہہ رہی تھی اور کچھ جانور، شاید شیروں کا ایک خاندان تھا، وہ پانی پی رہے تھے۔ ٹھیک ہے، رات، آبشار، جانور۔ لیکن سب سے حیران کن چیز تھی آسمان پر۔ آسمان پر؟ جی، چاند۔ وہ بالکل صاف طور پر 2 الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا دکھایا گیا تھا۔ کیا؟ چاند 2 حصوں میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جس نے سب کو چونکایا۔ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اور سنیں، اسی منظر کا ایک اور فریم بھی ملا، بالکل ویسا ہی۔ ویسا ہی؟ مطلب وہی آبشار، وہی جانور؟ جی ہاں، سب کچھ ویسا ہی، لیکن اس دوسرے فریم میں چاند مکمل تھا، ایک گول چاند۔ ایک منٹ، ایک ہی سین کے 2 اسکیچ، ایک میں چاند بٹا ہوا، دوسرے میں پورا؟ بالکل۔ یہ تو معاملہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ تو پھر اس سے کیا نتیجہ نکالا گیا؟ دیکھیں، وکرم صاحب کے لیے تو یہ بڑا واضح تھا۔ اچھا۔ ان کے مطابق جیسے ہی انہوں نے وہ بٹے ہوئے چاند والا سکیچ دیکھا، انہیں فوراً یقین ہو گیا کہ یہ اسلام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، شق قمر کا۔ ہاں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ جی وہی، ان کے نزدیک یہ اسی کا ثبوت تھا، اور یہ تجربہ ان کے لیے اتنا فیصلہ کن تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، یہ تو ان کا ذاتی اور ایمانی فیصلہ ہوا، لیکن سائنسی طور پر کیا پتہ چلا؟ اسکیچ کی عمر کیا تھی؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے۔ تو سائنسی تجزیہ ہوا۔ سب سے پہلے کاغذ دیکھا گیا۔ وہ پپائرس جیسا نہیں تھا، بلکہ چمڑے اور پودوں کے ریشوں سے بنا ہوا ایک خاص قسم کا مواد تھا، جو چین میں استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں۔ جی ہاں، لگتا ہے کہ پائیداری کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کی بناوٹ تھوڑی مصری پپائرس سے ملتی جلتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور سیاہی وہ کیسی تھی؟ سیاہی کا تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ وہ کوئلے کا پاؤڈر اور انڈے کی سفیدی کا مکسچر ہے۔ اچھا۔ یہ ٹیکنیک رف سکیچز کے لیے پرانے وقتوں میں استعمال ہوتی تھی، خاص طور پہ جب تک تیل والی پینٹنگز عام نہیں ہوئی تھیں، یعنی تقریباً 1700-1800 سال پہلے تک۔ مطلب کاغذ اور سیاہی دونوں ہی قدیم لگ رہے ہیں۔
تو عمر کا حتمی تعین وہ کیسے ہوا؟ اس کے لیے پھر کاربن ڈیٹنگ کی گئی صحیح۔ اور نتائج سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ اسکیچ تقریباً 1400 سے 1500 سال پرانا ہے۔ 1400 سے 1500 سال؟ جی، اب ظاہر ہے کاربن ڈیٹنگ میں ہمیشہ تھوڑی بہت کمی بیشی کا امکان رہتا ہے، چند سال یا دہائیاں، کبھی کبھی صدیوں کا بھی فرق آ سکتا ہے۔ لیکن 1400 سے 1500 سال پرانا، یہ وقت تو واقعی اسی دور کے آس پاس ہے جب اسلامی روایات کے مطابق شق القمر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جی بالکل۔ اگرچہ یہ رینج کافی وسیع ہے اور بالکل ٹھیک وقت تو نہیں بتاتی، لیکن یہ ٹائم فریم قابل غور ضرور ہے۔ یقیناً، اور یہی چیز اس دریافت کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ یہ ایک طرح سے تاریخ، فن، سائنس اور ذاتی عقیدے کا ایک نقطۂ اتصال ہے۔ اس آرٹ اپریزر نے اپنے علم اور اپنی تلاش کو استعمال کر کے اس اسکیچ کو سمجھا، اور وہ جو 2 فریم ملے ہیں نا، ایک میں چاند مکمل، دوسرے میں بٹا ہوا، جی، وہ مزید سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ شاید ان کا جواب ہمیں کبھی نہ ملے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور سوچنے پر مجبور کرنے والا معاملہ ہے۔ بالکل۔ اور یہیں پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی تاریخی یا فنی دریافت کو دیکھتے ہیں تو اس کی تشریح میں ذاتی تجربے کا، ماہرانہ علم کا اور خود اس چیز کے ثبوت کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ اور ان سب مختلف پہلوؤں کو ایک ساتھ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔